اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد الى آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو اہم عنوان ہیں جن کا تذکرہ آج ضروری ہے۔ ہمارا عنوان سخن ہوگا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام بشر ہیں یا نوری بشر ہیں۔ دوسری چیز، اس بات پر بھی میں انشاءاللہ العزیز کچھ گفت و شنید کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حیات، اس کو کہتے ہیں حیات النبی۔ اس مسئلے میں ہمارا اور کچھ دوسرے لوگوں کا اختلاف تو ہے ہی، لیکن جماعت دیوبند میں بھی دو فرقے ہیں اس مسئلے کو لے کر، حیاتی اور مماتی۔ شاید یہاں لوگوں کو معلوم نہ ہو، بعض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں اور بعض حضور کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ بہرحال یہ فرقے بنے دنیا میں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں جب رسول خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو رسول کو اگر ہم کہیں ہماری طرح وہ بشر ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیزو، بہت بڑا مذائقہ ہے۔ بادشاہ اگر عجز و انکساری میں کہہ دے کہ میں قوم کا خادم ہوں تو آپ اس کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آئیں گے، بادشاہ خود کہہ رہا ہے میرے عزیز، وہ اس کا عجز ہے، اس کی انکساری ہے، تواضع ہے۔ رہی بات، قرآن میں 3 جگہ پر تقریباً اس طرح کی بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہاں تک نہیں پڑھنا چاہیے آیت، آگے کی آیت یہ ہے یوحی الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی بھی آتی ہے۔ اگر رسول عام بشر ہیں تو پھر یہ وحی کیسے آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی آیت میں ایک دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کر دی، اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیا بنا؟ ضرورت کیا ہے؟ ہر آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے تو اسے دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔
وہ بعد میں کیا کرے گا؟ آیتیں اتری تھی کافروں کے لیے وہ مومنوں پہ فٹ کرے گا، آیتیں اتری تھی مشرکین مکہ کے لیے وہ اولیاء پہ فٹ کرے گا۔ جس کو شان نزول نہیں معلوم ہے وہ ادھر کی آیت ادھر چسپاں کرے گا، ادھر کی آیت ادھر لگا دے گا۔ شان نزول قرآن کا ایک علم ہے، تفسیر قرآن کا ایک علم ہے، اور اس پر باضابطہ مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں ہیں کہ کون کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، واقعہ کیا چل رہا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا۔ آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے، رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے وہ بھی بشر ہیں تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ میرے عزیز تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر، رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں بشر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دو قومیں تو بگڑی تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی، ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، نبی بھی آئے ان کے پاس۔ لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی؟ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے تو غلو کر گئے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اور کر دینا، کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے 3 پارے میں، سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے، واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے، کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا، اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے، وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے۔ کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیں میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا۔ موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے۔ فأتی بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال۔ چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے، آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے پورب سے مشرق سے وہ میں نے ہی نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ختم ہو گیا مناظرہ۔ یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا، جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا۔ یہ اس زمانے کو 2000 سال بیت گئے، اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا؟
मगरिब से निकाला, सूरज डूब चुका था, सूरज को वापस इशारे से पलटाया। अब यहाँ पर वो वाला मुनाजरा फिर से ताजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो चैलेंज दिया था नमरूद को कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल। नमरूद तो नहीं निकाल के दिखा सका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर दिखा दिए हैं। तो अब किसी का अकीदा ये ना बिगड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जो सूरज मगरिब से निकालेगा वो खुदा होगा। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ रसूल आप फरमा दें ये धोखे में ना आए, मैं तुम्हारी तरह बशर ही हूं। लेकिन मेरे अजीजों साथ में इतना याद रखना, आम बशर नहीं, वो नूरी बशर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर खुसूसी इनायत हैं। मैं मानता हूं अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। ये हमारा अकीदा है। अब ये नूर और बशर के जो मामलात हैं, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन पेश करते हैं, है नहीं कुछ, लेकिन मुझे जरूरत इस बात की है कि सुन्नियों को इन अकायद और इन मामूलात अहले सुन्नत को मैं वाज़ेह तरीके से बयान करके बताऊं। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने खालिस नूर ही कहा और बशर नहीं कहा, वो भी गुमराह है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशरियत का अगर किसी ने इनकार किया, वो भी काफिर हो जाएगा, गुमराह है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ वो आम बशर हैं, तो भी गुमराह है। आम बशर, आम इंसान कह रहे तो भी गुमराह है। तो कहना क्या चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि वो नूरी बशर हैं। नूरी बशर का मतलब ये होता है देखने में तो बशर दिखता है, लेकिन कुदरत में नूरी मखलूक से भी बढ़ करके है। फरिश्ते नूर हैं, इंसान बशर है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, इंसान बशर है। अब रसूल को अगर तुमने सिर्फ नूर कहा तो फरिश्तों में चले जाएंगे, सिर्फ बशर कहा तो सिर्फ इंसानों में। रसूल मलाइका का भी रसूल है, इंसानों का भी रसूल है, इसलिए तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि वो नबी नूर वाले भी हैं और बशरियत भी उनके अंदर है। हमारा अकीदा यही है कि वो नूरी बशर हैं। क्या है? नूरी बशर हैं। मेरे अजीजों, अब जिन लोगों ने ये कहा कि रसूल हमारी ही तरह हैं, तो ये तो अकल में नहीं आती बात, अकल में नहीं आती। मैं किसी सादे से मुसलमान को भी उठा करके पूछूंगा, वो तौबा तौबा करेगा, कैसी बात कर रहे हो, रसूल हमारी तरह हो सकते हैं? उलमा की बात तो छोड़ो, मैं आम से बंदे को भी पूछूंगा, क्या तुम इस बात का अकीदा रखते हो कि रसूल हमारी तरह थे? कोई कह सकता है? हरगिज नहीं। हाँ, इस तरह का किन लोगों ने कहा था? दो ही शख्सियात हैं जिनका कुरान में जिक्र है, जिन्होंने रसूल को अपनी तरह कहा था। एक इब्लीस लईन है, शैतान मरदूद है, और दूसरे वो कुफार और मुशरिकीन है जो नबियों को कहते थे, कुरान में है कि ये कैसे रसूल हैं, बाजारों में खाते पीते हैं, हमारी तरह बाजार करते हैं, उठते बैठते हैं, ये कैसे रसूल हैं, ये तो हमारी तरह है। तो काफिरों ने रसूल को अपनी तरह कहा था, या फिर दूसरा कौन? शैतान ने कहा था। अब अगर कोई भी कह रहा हो, इन्हीं दो कैटेगरी में से होगा, इन्हीं दो कैटेगरी में से, या तो शैतान के ये औलाद में से होंगे, वारिसीन में से होंगे, जानशीन होंगे, या सज्जादा नशीन होंगे, या तो फिर कुफारो मुशरिकीन के दलाल होंगे, एजेंट होंगे। कुरान में दो ही लोगों का जिक्र है कि नबी को अपनी तरह कहने वाले कुफार और मुशरिकीन थे और इब्लीस लईन। शैतान ने क्या कहा था जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया? उसने कहा था मुझे तो आग से बनाया गया, इनको मिट्टी से कैसे ये बराबर हो सकता है, मैं सजदा करूं, ये नहीं हो सकता। बल्कि उसने बराबर क्या, अपने आप को उनसे भी बड़ा समझा। जैसे आज लोगों ने कहा है ना, किताबों में लिखा है उम्मती अमल करते करते कभी नबी से भी बढ़ जाता है। शैतान ने यही कहा था कि मुझे आग से पैदा किया है, मैं आदम से बढ़ गया हूं, ये मिट्टी से है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस तरह के जुमलों से एहतिराज करो।
پرہیز کرو، اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت۔ تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو، ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے کہ صرف بشر تھے، عام بشر تھے یا کیا تھے۔ یہ تمام ڈسکشن نہ کرو، قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں، عام بشر نہیں۔ یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے، بعض ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے 2 کان نہیں تھے، رسول کی 2 آنکھیں نہیں تھی، رسول کی 1 ناک نہیں تھی، رسول کے 2 پاؤں 2 ہاتھ نہیں تھے، پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے، جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کی 2 آنکھیں تھی، 2 کان تھے۔ میرے عزیز، اگر ایسے ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی 2 کان ہیں، تیرے بھی 2 کان ہیں، کتے کی بھی 2 آنکھیں ہیں، تیری بھی 2 آنکھیں ہیں۔ کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے؟ میں نے نہیں کہا۔ برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے، 2 کان ہونا برابری کی ضرورت معیار نہیں ہے، 2 آنکھ ہو جانا یہ برابری کا معیار نہیں ہے۔ ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے، کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے، کیا زندگی میں کبھی تجھے معراج کا بلاوا آیا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے؟ کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تو سو گیا ہو، جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو؟ وہ خصوصیات تو میرے مصطفیٰ کو عطا تھی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا، سایہ بن کر کے سایہ افغن رہا، اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں؟ تجھے یہ خصوصیات دی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے، ان کے لباس کو پاک کہا گیا ہے، ان کے جسم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے۔ کیا تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں؟ میں نے اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، ان کا لعاب پاک جس چیز پہ لگ جائے وہ شفایاب ہو جائے، ان کا دست مبارکہ جسے لگ جائے وہ آگ میں نہ جھلے، وہ اپنا قدم ناز پتھر پر رکھیں تو وہ نقش اپنے سینے پر لے لے۔ یہ خصوصیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو برابری کا دعویٰ کرنے والا ان میں سے کوئی ایک چیز لا سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی اندھا دھند تیر اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے، ادھر کی ادھر کی پھینکا پھینکی نہ کریں۔ دین کے معاملات میں امت کو ادب سکھایا جائے تو ہم پوری زندگی عمل کر کے بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، رسول بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ نوری بشر ہیں۔ اب یہاں سے معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے متعلق۔ ظاہر سی بات ہے تم جب یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ وہ عام بشر نہیں ہیں، تب اس ایکسپشن سے بہت سارے عقیدے آپ کے نکلیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ میاں سارے لوگ قبر میں جاتے ہیں، سب کا اختتام قبر ہے، دفن کیا جاتا ہے، سب مٹی میں ملتے ہیں، رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو آپ یہ کہیں یہ عقیدہ یہیں سے شروع ہوا جہاں تو نے رسول کو اپنی طرح سمجھا، اپنی طرح سمجھا، وہیں سے تو نے یہ بھی رزلٹ نکال لیا ہمارے مردے سڑتے ہیں تو رسول کا بھی جسم پاک اس طرح ہو گیا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تم یہاں سے عقیدہ بدل لو، رسول ہماری طرح نہیں تھے، آگے کی ساری منزلیں محبتوں میں تمہاری شمار ہوں گی، ساری عظمتوں کے تم قائل ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں یہ کہوں، ان کے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، 14 صدیاں گزر گئی، ان کے جسم پاک
پاک سے کٹے ہوئے بال جو آج بھی رکھے ہیں وہ سڑ گل کر کے کہیں ختم نہیں ہوئے، نہ ان کو آگ جلا سکی، پوری کائنات میں آج بھی وہ روشنیاں بکھیر رہے ہیں، ہزاروں عشاق کے سینے میں عشق مصطفیٰ جلا بھی رہے ہیں، جلا بخش رہے ہیں، تو رسول پاک کے جسم ناز کی کیا بات ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا وہ حصہ جو رسول پاک کا جسم لگا ہوا ہے قبر پاک، اس کو کہا گیا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ فارسی میں کہا گیا ہے عرش سے بھی نازک ترین ایک جگہ ہے آسمان کے نیچے۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی لحد مصطفیٰ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی بھی حاضری دیتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے لحد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبر مصطفیٰ کی اتنی افضلیت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ یہ بھی معاملات آتے رہتے ہیں، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ میرے عزیزو آپ نے یہ فرمایا جو لحد پاک رسول پاک کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ناز خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ کعبے کو مطہر کس نے بنایا؟ کعبے کو اس عظمت والا، یعنی وہ تو بتوں میں گھر گیا تھا کعبہ، کعبے کے اندر کئی 100 بت رکھ دیے گئے تھے، اس کعبے کو طہارت کس نے بخشی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے ارد گرد اس وقت لوگ ننگا طواف کرتے تھے کپڑے اتار کر کے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کرنے والوں کے آداب بتائے۔ عزیزان گرامی تم اگر یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرو گے کون افضل ہے کون نہیں افضل ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، خود کعبے سے ہی پوچھو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ گرم لگتا ہے، ورنہ سنیوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ٹاپک ہے۔ جب جب ہم اپنے نبی کی حیات کی بات کرتے ہیں تو کئی امیدیں پھر سے جاگ جاتی ہیں۔ میاں چھوڑو ہم ٹینشن میں تھے کون آئے گا کون نہیں آئے گا، مولانا نے کہہ دیا ہے رسول پاک اب بھی ہیں آئیں گے۔ جب ظاہر سی بات ہے امت میں ہم یہ بات کہیں گے تمہارے رسول اب بھی ہیں تو امت کا حوصلہ نہیں بڑھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آس و یاس امت کی اور بڑھ جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو باتیں ہوئی، دلیلوں کی روشنی میں تو ہمیں کہنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں، اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔
تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو. نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں. جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت. اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا. جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے. بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے. رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں. ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے. دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے. ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے. جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب آئیں، میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں. عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں. جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے. پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں. زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے. زید عالم ہے. اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں. جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے. اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی. دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے. یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول. کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول. پاسٹ میں تھے کہا میں نے. آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں. ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں. میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے. جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول. کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے. اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے. میرے عزیزو، صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی ذات سے کروڑ یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے. آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟
جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا، باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی۔ کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا۔ میرے عزیزو، جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے، ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں، کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں، وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزوں پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا، اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع، یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں، یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا، وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا۔ اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گئے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہیں ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے ہیں، شام میں بھی ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزوں، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے، ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔ تو حاضری ہو گئی۔ یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے، ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا۔ اب میں یہاں بیٹھا، چل کے جانے کے لائق نہیں، آنکھ بند کر لیا، منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا، منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ کتنی تیز حاضری ہے! بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا، اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا، میں آ گیا۔ اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے، میں نے بخشش بھی طلب کر لی، استغفار بھی پڑھ لیا۔ تیسرا کام ہے اب رسول کا، اللہ کے رسول سفارش کریں۔ اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے
रसूल हुक्म खुदा पर मैं आपके पास आया हूँ और हुक्म खुदा पर मैंने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया, बस आपके इस्तिग़फ़ार की, आपके सिफारिश की देर है और अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। यही तो अकीदा बरेली का इमाम बार बार तुम्हें कह रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ, यहाँ मेरे अजीजों गुनाहों की बख्शिश तलब करो और रसूल बेहिसाब देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को सुनता भी है और बंदों को पाक करके वहां से रवाना भी फरमाता है। अब इसकी दलीलें मैं देता हूँ। एक और कुरान की आयत पढ़ करके मैं आगे आऊंगा कि रसूल इस वक्त भी माफ करते हैं कि नहीं करते हैं। कैसे पता चलेगा? आते हैं कि नहीं आते हैं, जिंदगी में हैं या नहीं है, इसको कुछ दलाइल से मैं साबित करूंगा। दूसरी एक आयत है कुरान पाक में और वो भी बहुत हौसला अफजा आयत है हमारे लिए, बहुत हौसला अफजा है। इसमें भी देखें आप, अरबी के ग्रामर थोड़े बहुत अगर मुसलमानों को मालूम हो तो कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह, कोई उनको बहकाएगा नहीं। मैं आपको तारीख बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला पहले की उम्मतें जब नाफरमानी करती तो अजाब आ जाता। कौम लूत पर बहुत भयानक अजाब आया, कौम समूद पर भयानक अजाब आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत भयानक अजाब आए, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत अजाब आए। सब कौमें जब नाफरमानी करती तो उनके अजाबात भी कैसे थे। बास कौमों को खिंजीर बना दिया गया, बास को बंदर बनाया गया, बास के लिए जमीन फट गई, सब अंदर चले गए, बास के लिए आसमान से पत्थर बरसाए गए, नोकीले पत्थर, वो बरसते थे तो उनकी खोपड़ियां पड़ जाती थी। तो ये सख्त तरीन अजाबात आए, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुनहगार उम्मत जिसमें हम और आप हैं, हमें एक तोहफा दिया। अब अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ताला अब इस उम्मत पर वैसे अजाब नाजिल नहीं करेगा। अल्लाह की तरफ से है ये। तुम्हारे अंदर गुनाह आज भी वो सारे हैं जो पिछली उम्मतों में थे। लवातत भी है, आज नाप तोल में कमी ये भी है, जिना भी है, चोरी भी है। ये सब गुनाहों में जब वो कौमें मुलव्विस होती थी तो अजाब आता था। आज नहीं है अजाब, है खस्फ और मस्ख का अजाब। बाकी दूसरे अजाबात तो आएंगे, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो बड़े अजाब, आसमान से पत्थरों के बारिश, खिंजीर की शक्ल बन जाना, बंदर की शक्ल बन जाना, सारे इंसानों की, ऐसा अजाब आया नहीं आएगा। रब ताला ने ये फरमाया अब इस उम्मत पर अल्लाह वैसा अजाब नहीं नाजिल करेगा। क्यों मौला, क्यों अब ऐसा अजाब नहीं आएगा? 9वें पारे की आयत सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है व अंत फीहिम, इसलिए कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है, मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया व अंत फीहिम, आप इनके बीच में हैं। अब यहाँ पर भी वही कायदा है जो कलमे का मैंने बताया। रसूल को उस वक्त कहा गया था आप इनके बीच में हैं। वो 100 साल पहले भी हमारे बीच में थे, 1000 साल पहले भी हमारे बीच में थे, कल भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कहाँ फरमा रहा है? कुरान पाक में। अगर तुम कहते हो रसूल नहीं है, मरकर खत्म हो गए, तो फिर मैं कहता हूँ अजाब आ जाना चाहिए, अजाब आ जाना चाहिए, पत्थर बरसना चाहिए, कम से कम उन पे तो बरसना चाहिए जो रसूल को मरकर खत्म कर दिए। नहीं ना, उनके अकीदा रखने से रसूल खत्म तो नहीं होते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भयानक अजाबों को रोक लिया है, भयानक अजाब रोक लिए गए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यहाँ से ये बात साबित हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वांत फीहिम। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात, मीलाद भी हम मना रहे हैं और मीलाद ही के ये तो मजालिस है ना, मीलाद की महफिलें हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। देखें, दुनिया का एक उसूल है, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जब तक वो रहता है तब तक महफिल है कि नहीं? जब तक वो रहता है तब तक वो महफिल है। फॉर एग्जाम्पल, तकरीर सुनने के लिए महफिल आपने बनाई और मुझे सुनने के लिए आए,
میں چلا جاؤں گا تو آپ بیٹھے رہیں گے؟ تھوڑے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو محفل تھی وہ نہیں کہلائے گی۔ بعد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذکر کرنے والے ذکر کریں، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ محفل چلی جائے گی، کیونکہ مقرر گیا، محفل بھی گئی۔ دولہا آتا ہے، دولہا کے آنے سے پہلے سٹیج بھی سجا ہے، کرسی بھی لگی ہے، باراتی بھی کھڑے ہیں، سب انتظار میں ہے نا۔ دولہا آیا، شام تک رکا، دلہن کو لے کر گیا، باراتی اب کیا کریں گے؟ کھانا بھی ختم ہو گیا، وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا؟ ڈیکوریشن نکال لے گا، کرسی ہٹا دی جائے گی، سٹیج ختم ہو جائے گا۔ یہی تو اصول ہے نا دنیا کا، جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے، اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے۔ رسول آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو باراتی بنا کر بھیجا گیا ہے، انتظار میں بھیجا گیا ہے۔ آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، ستاروں کی چمکاہٹ لگائی، جگمگاہٹ لگائی گئی، چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے، اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی، اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی۔ چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا، سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا، آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے، زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے، انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے۔ اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا، اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا، ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے، مجھے بتاؤ دولہا دنیا سے گیا ہے، میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں باقی ہے، زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے، آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے، یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں، یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا، ڈیکوریشن ختم ہونی چاہیے، دولہا گیا، ساری سجاوٹ جانی چاہیے۔ تو تمہیں چاند جھلا کر کے کہے گا، جلال میں سورج کہے گا، نادان تو کیا سمجھ رہا ہے، دولہا گیا نہیں، دولہا اب بھی موجود ہے، دولہا اب بھی موجود ہے۔ چاند کی جگمگاہٹ، سورج کا یہ چمکنا، تاروں کی جلملاہٹ، اور پیڑ پودوں کی خوبصورتی، یہ سمندروں کا لہلہانا، زمین کا بچھونا، آسمان کا آشیانہ، یہ اس بات کی غماز ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دولہا اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چند عالم کے لیے وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، پھر دولہا اپنی اور اعلیٰ شان کے ساتھ قیامت کے دن رونما ہوگا۔ یہ رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں دولہے کے لیے سجایا گیا تھا تو سجاوٹ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سجاوٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہ سجاوٹ آج بھی ہے۔ یہ اسی کی بات کی دلیل ہے کہ وہ دولہا آج بھی موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، وہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ماننا پڑے گا سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ کیا ہے وہ؟ جان ہے وہ جہان کی۔ ارے جان ہے تو جہان ہے، تم سب زندہ ہو، اگر جان ہی نکل گئی تو تم سب مردہ ہو جاتے۔ جان ہے وہ جہان کی،
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہی بات تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی، اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو، یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو، تو اسی نور خدا کی برکت ہے۔ وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے۔ کتنا لمبا سفر کیے ہیں؟ صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا۔ اس طرح 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کے نظارے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کا دیدار، پھر بارگاہ الہی میں پہنچ، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں، جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب عقلیں حیران ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں، اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کے مشاہدے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا میرے عزیزو، وہ جانے کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا، تو کائنات کا جو نظام تھا، ٹائم تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا، اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے۔ گھڑی میں ابھی 11 بج رہے ہوں، 10 بج رہے ہوں، سیل نکال لیا تو وہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ اور تم 4 گھنٹے کے بعد سیل ڈالو گے تو 4 بجے سے نہیں چلے گی، کہاں سے چلے گی؟ 12 پہ اگر سیل نکالا تھا 12 سے ہی چلنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی۔ اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی۔ معراج کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا، وہ جانے کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی۔ جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ مقصود کائنات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کے حیات کا انکار نہیں کرو گے۔ حضور پاک کو مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کے جسارت والے جرت والے کلمات نہیں بکو گے۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ عام بشر نہیں ہیں، وہ نوری بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جب اپنے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے خاص محبوب کو کتنی طاقت دی؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات میں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے۔ حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً، یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا. اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا, کھولتے تھے بند کرتے تھے. دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے. مروان پیچھے سے آیا, گورنر تھا, مدینے کا گورنر تھا. پیچھے سے اس نے گردن پکڑی, کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا. پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی, وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا, کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے, میزبان رسول تھے. اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. اب اس صحابی کو پوچھو, اللہ کے رسول کے پاس, قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں, قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں, جبکہ قبر میں ہیں حضور, وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے. حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے. صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ایک صحابی نہیں, حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مشہور تابعی, افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے. حرہ کا جب موقع پیش آیا, یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی, مدینے والوں سے جنگ کیا تھا, جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے, اس کو حرہ کہتے ہیں. اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے, جنگ چل رہی تھی, سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا, دروازے بند کر لیے. لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے, سوچ لیں ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی. لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں, جب نہیں ان سے پوچھا گیا, وہ اذان بھی دیتے تھے, اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ٹائم کا پتہ جب چلے, جب باہر نکلے ہیں مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے. وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت, جیسے ہی نماز کا وقت آتا, قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے, تابعی. اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے. انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی, اذان کی آواز سنی. عزیزان گرامی وقار, 1-2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق, وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا, زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی. مشہور ہے روایت, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا, ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں. وہ اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سوال یہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول, سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں, مایوس نہیں بھیجتے, بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالیں, مصافحہ کرتا ہوں. اللہ اکبر, 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ. اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا, قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا, انہوں نے مصافحہ بھی کیا. عزیزان گرامی وقار, اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی تابعی, 60 ہجری میں حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی. 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا, سیلاب میں پانی بہت زیادہ اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا. 3 قبریں تھیں اندر,
حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا۔ 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے، اے آؤ مدینے والوں، رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے۔ تو سب جمع ہوئے، بھیڑ لگی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر کے بیٹے، یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ اے عزیزو سوچو، عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے، جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو، اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے، اتنا تو مانتے ہو۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو، رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں۔ وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے، اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو۔ اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں۔ دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ پوچھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں
جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی، حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا۔ 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی، حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد۔ کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابو بکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے، وہ تو قبر میں ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے وصیت کی، سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول۔ دیکھو میرے عزیزو، اور ہوا بھی ہے کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا۔ حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر والد ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ دونوں بھی محرم ہیں، دونوں محرم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی، اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی۔ جب تک حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ اس حجرے میں جاتی تھی، اس حجرے میں جاتی تھی۔ جب حضرت عمر اس میں دفن ہو گئے، آپ نے چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں نہیں جانے لگی۔ کسی نے پوچھا اماں آپ پہلے جاتی تھی اندر حجرے میں، اب کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہیں رسول میرے محرم تھے، ابو بکر میرے محرم تھے، عمر میرے لیے غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ مجھے بتاؤ اماں عائشہ، پردے کا حکم تو زندوں کے لیے ہے، پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے۔ ماں عائشہ صدیقہ حضرت عمر کے قبر میں جانے کے بعد پردہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر اپنی قبر سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ پردہ کس سے کریں گے؟ جو دیکھے گا نا۔ حضرت عمر جب حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی قبر سے پوری امت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اے میرے عزیزو، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ایک دو نہیں، اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے رکھوں۔ اب آؤ اور ایک دلیل میں بتاؤں۔ ہم اور آپ مر جائیں، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی۔ لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں، کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں، ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو، عقیدہ یہ بتایا جائے گا، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں، وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں، کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ تم اور ہم ہیں، موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ رسول ان کے زوج ہیں، شوہر ہیں قیامت تک، بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں۔ زندہ مرد کی موجودگی
زندگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے. اور ایک چیز میں بتاؤں, میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا, بولنا بھی نہیں آتا. ہاں, یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں. اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا. باغ فدق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں. آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا, ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا. اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں, وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یوں فرمایا, اے بطول, اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عظمت, آپ کی شان بہت بلند و بالا, لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے. حضور نے فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. حضور نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جو جماعت ہے ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے, اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا. رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی. تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی. اتنا ان کے درمیان ہوا تھا, لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے, سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے, صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا. اے ظالموں, تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو, ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں, وہ حیدر کرار کہتے ہیں, جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے. ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے. حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا, ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے. اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے. حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا. اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے, بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابو بکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی. نادانو, تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا. میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی, دونوں حق پر ہیں. ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے, بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں. یہی عقیدہ رہنا چاہیے, یہی عقیدہ رہے. اب آؤ میرے عزیزو, یہ بات ہو گئی, باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا, کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد. زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ہبہ, یہ بخشش ہے, یہ دے دیا باپ نے. موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ظاہر سی بات ہے, باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں, یہ وراثت نہیں ہے. تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے, وراثت نہیں. باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا, وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے, وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے. ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں, کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں, آج بھی وہ مالک ہیں. تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. عزیزان گرامی وقار, آخری باتوں کی طرف آتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
विरासत नहीं तकसीम की गई, इस बात की अलामत है कि वो हम में जिंदा है। यही अकीदा है ना, रसूल पाक हम में जिंदा हैं, वो अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं। वो जिंदगी का, उस जिंदगी की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने, वो कैसी जिंदगी है। लेकिन हमें इतना मालूम है अल्लाह ताला ने यहाँ मौजूदा जो जमीन पर जिंदगी होती है, इससे हजारों लाखों दर्जे अफजल जिंदगी उनको कब्र अथर में अता किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो कि जिंदा हैं तो मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके लिए मर गए उनके लिए मदद भी नहीं है। हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्तगीरी करने वाला, मदद करने वाला तस्वुर करके ही तो ये शेर पढ़ते हैं ना आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वे बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अथर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वे उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है गज़वे हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वा हिंद होने वाला है, गज़वा हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ कर के ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि गज़वे हिंद क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक गज़वा होगा, 2 गज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हैं वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा। अब वो गज़वे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गज़वे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर बात ये करनी है, ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला, और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वे हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वे हिंद कहा गया है। गज़वे हिंद कहा गया, इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह।
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یقین کے ساتھ رکھو میرے عزیزو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جیو گے، بہت ساری چیزوں میں تمہارے تمیز آ جائے گی، بہت ساری چیزوں میں سدھار آ جائے گا۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بات میں بتاؤں، ہر جمعرات کو حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا مردوں کے پاس اعمال پیش کیے جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میں ہر جمعرات کو دیکھتا ہوں، اچھے ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، برے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا ہر جمعرات اپنی امت کے احوال سن رہے ہیں، فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ اب بھی عقیدہ نہیں تمہارا کہ رسول زندہ ہیں، ہمارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو اب اس عقیدے کے ساتھ اٹھو، یہ جمعرات آئے گی تو خیر مناؤ، کہیں میرے برے اعمال میرے آقا کے پاس نہ چلے جائیں، حضور کی بارگاہ میں میری برائیاں میرے گناہ نہ پیش کیے جائیں۔ اس لیے جمعرات آنے سے پہلے توبہ کر لوں، کچھ نیکیاں کر لوں، تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اچھائیاں پیش کی جائیں۔ اسی لیے بزرگان امت کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا کیوں روزہ رکھتے ہو جمعرات؟ تو یہ کہتے آج رسول کے پاس اعمال جا رہے ہیں، اگر آج جائیں گے تو رسول کو فرشتے یہ بھی بتائیں گے فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ آج روزے سے ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں میں روزے کے عالم میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو یہ ساری دلیلیں ہیں اسی بات کی، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔